بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 15ویں سبق یعنی کرکٹ اور مشاعرہ کے اشعار کی نہایت آسان تشریحات مشکل الفاظ کے معانی کے ساتھ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں سابقہ اسباق کے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شعر پڑھ لیتے ہیں۔ شعر ہے: مشاعرہ کا بھی تفریح اہم ہوتا ہے، مشاعرہ میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ یہ پہلا شعر ہے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، ایک تو مشاعرہ جس کا مطلب ہوتا ہے اشعار سنانے کی محفل، ایم انگلش کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مقصد، ٹھیک ہے۔ تو نظم کا عنوان ہے مشاعرہ اور کرکٹ، شاعر کا نام ہے دلاور فگار۔ تشریح: واضح رہے کہ یہ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام میں بار بار نہیں دہراؤں گا۔ اگر امتحانات میں پوچھا جاتا ہے اس نظم کا کوئی بھی شعر آ جائے، پوچھا جائے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام، تو پھر آپ یہی لکھ لیجئے گا۔ تو اس کی تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے: اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح کرکٹ کا بنیادی مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا ہوتا ہے، اسی طرح مشاعرے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ کرکٹ کے میدان میں بھی تفریح ہوتی ہے اور مشاعرے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ کرکٹ اور مشاعرے دونوں کے مقاصد ایک جیسے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ مشاعرہ بھی ایک طرح کی کرکٹ ہے۔ کرکٹ اگر کھیل ہے تو مشاعرہ بھی کسی کھیل سے کم نہیں، گویا کرکٹ اور مشاعرہ دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، دونوں میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ دوسرا شعر: وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشیں ہے وہاں ہے امپائر، ٹھیک ہے۔ تو صدر نشیں کا مطلب ہوتا ہے میر مجلس یا سربراہ، باقی تو آسان سے الفاظ ہیں۔ تو تشریح پر آ جائیں۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان میں کھلاڑی ہوتے ہیں تو مشاعرے میں شاعر ہوتے ہیں، گویا شعراء بھی کھلاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ کرکٹ کے میدان والے کھلاڑی گیند اور بلے سے کھیلتے ہیں، مشاعرے کے کھلاڑی لفظوں سے کھیلتے ہیں۔ دونوں جگہ کھیل جاری رہتا ہے۔ اگر کرکٹ کے میدان میں امپائر ہوتا ہے تو مشاعرے میں بھی ایک میر مجلس ہوتا ہے، وہ بھی لگ بھگ امپائر جیسا ہی کردار ادا کرتا ہے، یعنی ہم میر مجلس یا مشاعرے کے سربراہ کو مشاعرے کا امپائر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا شعر: وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں۔ ریاض مسلسل یعنی مسلسل محنت یا لگاتار مشق، کلام یعنی شعر و شاعری۔ تو اس کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان میں مسلسل مشق، کوشش، محنت اور ہمت سے کام چلایا جاتا ہے، یعنی جو جتنی زیادہ مشق اور کوشش کرے گا وہ اتنا ہی بڑا کھلاڑی بن جائے گا۔ مشاعرے میں گلے کے سہارے شاعری چلتی ہے۔ جو شاعر جتنا زیادہ خوش آواز یا بلند آواز ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ داد پائے گا، سننے والے اس کی خوب تعریفیں کریں گے۔ کرکٹ کے میدان میں ریاض مسلسل ہے تو مشاعرے میں گلے کا سہارا ہے۔ پہلی چیز کرکٹ کے میدان میں کھلاڑی کو زبردست بنا دیتی ہے،
دوسری چیز مشاعرے میں شاعر کو بلند کر دیتی ہے۔ چوتھا شعر، وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں اہمال ہو تو فاؤل ہے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، ایک تو فاؤل جس کا مطلب ہوتا ہے کھیل کے اصولوں کے خلاف کچھ کرنا، اہمال کہتے ہیں بے معنی ہونا۔ تشریح، اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان میں اگر کوئی گیند باز نو بال کروائے تو اسے فاؤل یعنی کھیل کے اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح مشاعرے میں اگر کوئی شاعر بے معنی اور بے وزن قسم کا شعر پڑھے تو یہ بھی فاؤل ہی سمجھا جائے گا۔ اگر پہلی قسم کا فاؤل کرکٹ کے میدان کا ہے تو دوسری قسم کا فاؤل مشاعرے کا ہے۔ اگر کھلاڑی کو کرکٹ کے میدان میں کھیل کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تو شاعر کو بھی مشاعرے میں شاعری کے اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پانچواں شعر، وہاں ہے LBW یہاں یہ چکر ہے کہ اندلیب مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ الفاظ ہیں۔ LBW جس کا مطلب ہوتا ہے لیگ بیفور وکٹ یعنی وکٹ کے آگے ٹانگ، اندلیب یعنی بلبل۔ تو اس کی تشریح پر آ جائیں۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ میں اگر وکٹ کے آگے ٹانگ آ جائے اور اس پر گیند لگ جائے تو کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ شاعر یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر گیند وکٹ کو نہیں لگی تو کھلاڑی کیسے آؤٹ ہو گئے۔ اسی طرح شعر و شاعری میں بھی اب تک کوئی یہ نہیں سمجھ پایا کہ بلبل مذکر ہے یا مؤنث، حالانکہ یہ لفظ شاعری میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا ابہام کرکٹ میں ہے تو شعر و شاعری میں بھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرکٹ اور مشاعرہ ایک جیسی چیزیں ہیں، دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں میں کچھ باتیں سمجھ نہ آنے والی ہیں۔ چھٹا شعر، وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، جو ان لکی ہے یہاں بھی وہ فیل ہوتا ہے۔ مشکل لفظ اس میں ہے مقدر یعنی قسمت میں ہونا، تقدیر میں ہونا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح پر آ جائیں۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ قسمت کا کھیل ہے، جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ بڑا کھلاڑی بن جاتا ہے، جس کی قسمت اچھی نہیں ہوتی وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر پاتا۔ بالکل اسی طرح مشاعرے میں بھی بدقسمت شاعر ناکام رہتا ہے، اسے نہ کوئی داد دیتا ہے نہ وہ کوئی شہرت حاصل کر پاتا ہے۔ گویا دونوں طرف بدقسمتی اور مقدر کا کھیل موجود ہے۔ بدقسمت کھلاڑی ہو سکتا ہے تو بدقسمت شاعر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کرکٹ اور مشاعرے کو ایک جیسا سمجھنا چاہیے، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ساتواں شعر ہے، وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان۔ تو اس میں ایک لفظ ہے جان جس کا مطلب ہوتا ہے عزیز یا پیارا۔ تشریح پر آ جائیں۔ اس کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ میں ٹیم کا ایک کپتان ہوتا ہے جو ٹیم کی جان سمجھا جاتا ہے، دیگر کھلاڑی اسے بہت پسند کرتے ہیں، نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اس کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشاعرے میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو ہر کھلاڑی یعنی ہر شاعر اپنے آپ کو کپتان سمجھتا ہے، وہاں کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، وہاں کوئی بھی کسی کے حکم کا تابع نہیں ہوتا، ہر ایک اپنے آپ کو بڑا شاعر اور دوسرے کو خود سے چھوٹا شاعر سمجھتا ہے۔ کرکٹ اور مشاعرے کے درمیان یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ آٹھواں شعر، یہاں کچھ ایسے بھی کپتان پائے جاتے ہیں جو رن بناتے نہیں ہٹ لگائے جاتے ہیں۔
تو ہٹ لگانا یعنی مارنا یا ضرب لگانا۔ تشریح پر آ جائیں۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان میں کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو رنز نہیں بناتے، ان کا وکٹ پر کھڑے رہنا ٹیم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح مشاعرے میں بھی کچھ ایسے شاعر ہوتے ہیں جن کا کلام غلطیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ خود کو شاعری کا کپتان سمجھتے ہیں۔ جس طرح رنز نہ بنانے والے کھلاڑی ٹیم کی ہار کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح شاعری کا ستیہ ناش کرنے والے شاعر مشاعرے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کرکٹ کے میدان میں بھی پائے جاتے ہیں اور مشاعرے میں بھی موجود رہتے ہیں۔ 9واں شعر۔ وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں اناڑی یعنی نا تجربہ کار یا بے سلیقہ، وقت کاٹنا وقت گزارنا، دن پورے کرنا، متشاعر جو شاعر نہ ہو مگر اپنے آپ کو شاعر سمجھے یا ظاہر کرے، دماغ چاٹنا یعنی مغز کھانا یا بکنا۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان میں کچھ نا تجربہ کار اور بے سلیقہ کھلاڑی محض وقت گزارتے رہتے ہیں، ان کا ٹیم میں ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے، ان کی کارکردگی کچھ نہیں ہوتی۔ مشاعرے میں بھی کچھ لوگ فضول گوئی کرتے رہتے ہیں، یہ شاعر نہیں ہوتے مگر خود کو شاعر سمجھتے ہیں، یہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی وقت برباد کرتے ہیں۔ یہ لوگ شاعری کے بنیادی اصول بھی نہیں جانتے مگر پھر بھی خود کو غالب و میر جیسا سمجھتے ہیں۔ مشاعرے کے سامعین ایسے شاعروں کو پسند نہیں کرتے۔ 10واں شعر ہے۔ ہوا کرے اگر اسکور اس کا زیرو ہے، یہاں جو شخص پھسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک لفظ ہے پھسڈی جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہ جانے والا یا شکست کھایا ہوا۔ تو اس کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان میں کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جن کا اسکور زیرو ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی رن نہیں بناتے، ان کی وجہ سے کبھی کبھار ٹیم ہار جاتی ہے۔ مشاعرے میں بھی کچھ شاعر کوئی خاص کلام نہیں پڑھتے، ان کی شاعری غلطیوں سے بھرپور ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ خود کو مشاعرے کا ہیرو سمجھتے ہیں۔ گویا کرکٹ کے میدان اور مشاعرے کا ایک ہی حال ہے۔ کرکٹ کے میدان میں بھی کچھ کھلاڑی وقت کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں، مشاعرے میں بھی کچھ برائے نام شاعر وقت برباد کر دیتے ہیں۔ 11واں شعر۔ ادب نواز پہ شاؤٹ یہاں بھی ہوتا ہے، یہ بد نصیب رن آؤٹ یہاں بھی ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ہوتے ہیں ہوگا، یہ بد نصیب رن آؤٹ یہاں بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو مشکل لفظ ہے ادب نواز یعنی نظم و نثر کو نوازنے والا یا ادب سے محبت کرنے والا، شاؤٹ یعنی چیخنا یا چلانا انگلش کا لفظ ہے۔ تو اس کی تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ بڑے کھلاڑی کرکٹ کے میدان میں رن آؤٹ ہوتے ہیں تو ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان پر جملے کسے جاتے ہیں۔ مشاعرے میں بھی شعر و شاعری سے حقیقی محبت کرنے والے لوگوں کی قدر نہیں کی جاتی بلکہ ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان پر چیخا اور چلایا جاتا ہے۔ اگر رن آؤٹ ہونے والا ماہر کھلاڑی بد نصیبی کا شکار ہوتا ہے تو ادب سے سچی محبت رکھنے والا بھی بد نصیب ہی ہوتا ہے، دونوں کی قدر نہیں کی جاتی، دونوں کو تنقید سہنی پڑتی ہے، حالانکہ دونوں مخلص ہوتے ہیں، ماہر کھلاڑی کرکٹ کے لیے، ادب نواز ادب کے لیے۔ 12واں شعر۔ میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔
تو اس میں ایک مشکل لفظ ہے اہل نظر، جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والے، حقیقت جاننے والے لوگ۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت جاننے والے لوگ میرے اس خیال کی حمایت کریں گے، میرے اس خیال کی حمایت کریں گے کہ، یہاں آپ کے لگا لیجئے گا، کہ مشاعرہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ ہے۔ دونوں میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، دونوں میں کھلاڑی ہوتے ہیں، دونوں میں کسی حد تک ابہام پایا جاتا ہے، دونوں میں کسی حد تک ابہام پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے پایا جاتے ہیں لکھا ہے، یہ ہوگا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پایا جاتا ہے۔ دونوں میں اناڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں اناڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں میں داد و تحسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، دونوں میں دیکھنے والے اور سننے والے ہوتے ہیں، دونوں میں اتنی زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے کہ جیسے مشاعرہ کرکٹ کا میچ ہے اور کرکٹ کا میچ مشاعرہ ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔